السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں بھی یہاں پہ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ بس تھوڑا سا پریشان ہوں، جو ہوا ہے اس سے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوں، نکل ہی نہیں پا رہی ہوں اس چیز سے۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بار بار مجھے خیال آ رہا ہے کہ کیوں ہو گیا، یہ سب نہیں ہونا تھا اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ اور میرا اس لیے ویڈیو پہ بنانے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ ویڈیو ایک دو رکھا ہوا بند کر کے جسے ایڈٹ کر کے ڈالنا تھا، تو میں اسے ایڈٹ بھی نہیں کر پا رہی ہوں۔ بالکل کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اندر سے اتنا بہت ہی خراب لگ رہا ہے مجھے۔ بس آپ سب دعا کرنا کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ جب میں اتنا کچھ لائف میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی اتنا اب کیا دیکھنا بچا ہے، اور آگے ڈر گئی ہوں میں۔ پتہ ہے یہ سب جو ہو رہا ہے نا، اس سے بہت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب کیا بچا ہے۔ رشتہ ختم ہو گیا، دکان چل گیا، اور جو میں سوچ کے اتنا زیادہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے اتنا خراب لگ رہا ہے۔ اور میرے سسر نے اتنے محبت سے پیار سے بنایا تھا، انہیں اتنے ایک انسان جو چیز بناتا ہے نا، اس کو ہی اس کی قیمت اور اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ دوسرے کو شاید اگر احساس بھی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے، دوسروں کو احساس نہیں ہوتا ہے، پر مجھے ہے اس چیز کا احساس۔ جب مجھے اتنا برا لگ رہا تو انہیں کتنا برا لگ رہا تھا، ان کی روح کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ آج جو تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ اور جو چیز انہوں نے کیا تھا، ہمارا رشتہ بھی انہوں نے ہی بنایا تھا، ہماری ارینج میرج تھی، تو ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا اور ابھی ایسا ہو گیا، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو میں سب چیز سے میں نہ چاہتے بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں، اور ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ مجھے اب کیا دیکھنا ہے، اب آگے کیا ہوگا، اور بھی اس سے برا کچھ ہے۔ اتنا برا تو ہو گیا، اتنا کچھ فیس کر رہی ہوں، پھر بھی ٹھیک ہے، صبر کر رہی ہوں، لیکن آگے پتہ نہیں، ایک دم سے الجھ گئی ہوں میں۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں کام کچھ کر رہی ہوں، سوچ کچھ رہی ہوں، بس بار بار مجھے میرے سسر کا چہرہ یاد آ جا رہا ہے، اور مجھے بہت ہی لگ رہا ہے میں جا کے خوب روں ان کے پاس جا کر کے۔ پر یہاں الاؤڈ نہیں ہے، قبرستان میں عورت نہیں جا سکتی، اس لیے یہاں جانا منع ہے۔ اس لیے تو بہت من کر رہا مجھے جا کے رونے کا، مجھے ایک دم اچھا کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے، بٹ سب کچھ بکھر گیا، کچھ ایسا کچھ بچا ہی نہیں۔ رشتہ، دکان، گھر، بچوں کے نام سے، چلو گھر آگے کچھ مت ہو، بس ڈر گئی ہوں میں اتنا زیادہ کہ مجھے عجیب سے میں کبھی نگیٹو خیال نہیں آتے ہیں، نہ میں سوچتی ہوں ویسی وہ نہیں، میں ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتی ہوں، پازیٹیو سوچتی ہوں، لیکن ابھی مجھے بہت اندر سے ہل گئی ہوں میں، اور مجھے ڈر لگنے لگا ہے، پتہ نہیں کیوں آگے کیا ہوگا۔ سب سوچ کے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے، من ایک دم اندر سے مایوس ہو گیا ہے، اداس ہو گیا ہے۔ میں بہت اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں، اللہ مجھے ہمت دے، صبر دے۔ بس بالکل من نہیں ہو رہا تھا، تو میں سوچی آپ سب سے باتیں کرتی ہوں، آپ سب بھی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے صبر دے اور ہمت دے۔ جو ہو گیا اسے ہم روک نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے بس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، ہم چاہ کے بھی کبھی کچھ چیزوں کو نہیں بدل سکتے، نہیں روک سکتے۔ مجھے موبائل پکڑنے کا من کر رہا، میں اکیلے میں بس سوچتے رہتی ہوں، کام کرتی ہوں، کچن میں رہتی ہوں تو بھی میں سوچتے رہتی ہوں۔ میں کل نکلی تھی باہر، اور میرا اتنا ہمت نہیں ہوا کہ میں نظر اٹھا کر کے میں دکان طرف دیکھ لوں۔ جو میں جاتی تھی کتنا بھی تو دیکھتی تھی، اپنی دکان سے پار ہوتی تھی سامنے سے، اگر نہیں بھی کبھی جاتی تھی تو میں دیکھ کے بھی جاتی تھی۔ اب مجھے اتنا خراب لگ رہا ہے کہ میں اس طرف دیکھ نہیں رہی ہوں کہ وہ اب ہم لوگ کا نہیں ہے۔ اتنا خراب لگ رہا ہے، مجھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اپنے ہی دکان کو، حالانکہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی لالچ تھی کہ وہ پراپرٹی میرا ہے۔ وہ اگر رہتا بچتا تو بچوں کے کام آتا ہے، کیونکہ بچوں کے لیے بہت سوچتے تھے میرے ساس سسر، اور بچوں کے لیے ہمیشہ بہت کچھ کیے بھی ہیں، تو ان لوگوں کو کام آتا آگے فیوچر میں۔ مجھے تو اللہ جانتا ہے کہ مجھے کبھی نہ گھر کا نہ کسی چیز کا لالچ ہے، اور اپنے لیے میں سوچتی بھی نہیں ہوں کچھ، بس اتنا رہتا ہے کہ وہ چیز بچتا نا تو آگے بچوں کو فیوچر میں آگے اتنی کچھ بھی بچوں کو کام آ جاتا اگر رہ جاتا تو، لیکن رہا نہیں۔ اس چیز کا افسوس ہے، اور سب سے زیادہ افسوس ہے کہ وہ چیز میرے سسر کا تھا۔ میں بس اسی چیز کا مجھے بہت زیادہ افسوس، اگر وہ رہتے نا، وہ ہوتا نا، تو شاید گھر کے بڑے جب وہ رہتے نا تو اتنی زیادہ نہیں لگتا ہے کہ چلو، لیکن آج وہ نہیں ہے، ان کے وہ جو کر کے گئے ہیں اور وہ چیز نہیں ہے نا، تو بہت خراب لگتی کہ ان کا ایک سپنا تھا، وہ اتنا
آج وہ شاید برداشت نہیں کر پاتے، اگر ایسا کچھ ہوتا تو ان کے سامنے دیکھ کے مجھے بس یہی بات ستا رہی ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ اگر دیکھے ہوں گے انسان مرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان سب کچھ دیکھتا ہے سمجھتا ہے، مطلب ان کو لگ رہا ہوگا کہ جب مجھے اتنا برا لگ رہا ہے تو انہیں کیسا لگے گا کہ آج جو میں کر کے آیا تھا، رشتہ بھی انہوں نے کیا تھا، وہ رشتہ ختم ہو گیا، جو وہ کر کے دی اپنے بیٹے کو وہ ختم ہو گیا، تو ایسا لگ رہا سب کچھ نا ہاتھ سے نکل گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نا ایک دم یہ سب چیز کو لے کر کے نا ایک دم ڈپریشن میں ہو رہی ہوں، اور میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالی تھی ایک بار جب ختم ہوا تھا، اور اب بھی یہ ہوا ہے، اس میں پھر میں واپس میں نہ چاہتے بھی سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہوں، اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا بالکل بھی، نہ کچھ من لگ رہا ہے نہ کچھ، پتہ نہیں، میں بار بار یہ سوچوں جب مجھے ایسا لگ رہا تو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، بس یہی چیز مجھے نا کھا جا رہی ہے اندر اندر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے 3-4 دن سے نا، میں جب سنی ہوں تب سے نا جو بس یہی چیز لگ رہا کہ جب مجھے اتنا برا لگ رہا ہے، مجھے اتنا خراب لگ رہا ہے تو ان کو کیسا لگ رہا ہوگا۔ بس اللہ ان کو جنت دے، اور بس ہم لوگ کو بھی صبر دے، ہمت دے اللہ پاک۔ بس کیا میں بولوں، میرا نا کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے میں کیا بولوں کیا کروں، کیا ہوتے جا رہا ہے، سب کچھ کیسے بکھر گیا پورا، دیکھتے دیکھتے 2 سال میں جانے کے بعد سب کچھ بکھر گیا، ایک دم سمجھ سے باہر ہے، کیوں ہو گیا؟ پھر اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش سمجھو، یا اللہ انسان اگر گناہ گار ہے تو اللہ شاید گناہ کی سزا ہے، ہم بندے گناہ گار تو ہیں، ہم ہر قدم پہ گناہ کرتے ہیں، ہم اتنے نیک اتنے پرہیزگار اتنے اچھے تو ہیں نہیں، شاید اسی کا سزا ہے جو آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، شاید مجھے تو ایسے لگتا ہے، بہت مطلب اچھا ہی لگ رہا مجھے، ایک دم نا سمجھ بھی نہیں آ رہا، میں بہت کوشش کر رہی ہوں اپنے دھیان کو ہٹانے کی، بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں کہ نہیں ہٹاؤں، سوچوں، لیکن نہ مجھے بہت خراب لگ رہا ہے، میں بار بار جب بھی کسی سے بات چلتا ہے سوچتی ہوں تو مجھے نا بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں کچھ بچا نہیں، ایسا لگتا سب کچھ نہ بکھر گیا، سب کچھ رہتے ہوئے بھی نہ ایسا لگتا ہے کہ انسان ایک دم کہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہو گیا، سب کچھ بکھر گیا۔ خیر آپ سب دعا کرنا میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں آپ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ جو بھی پریشانی ہے وقتی رہتی ہے، انسان اس میں گھبرا جاتا ہے، انسان تو ہے، لیکن اللہ ہمیں صبر دے، اس ہر دور سے گزرنا پڑتا ہے، یہی زندگی ہے، بس اللہ ہم سب کو صبر دے۔ تو بس دعا چاہیے آپ سب کا، پیار مطلب سپورٹ چاہیے، دعا چاہیے، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ سب کے سپورٹ کی۔ بس میں چھوٹا سا یہ ویڈیو ایسی بنائی، میں بیٹھی تھی، من نہیں تھا ایڈٹ کرنے کا، تو بس موبائل پکڑی ہاتھ میں، سوچی کیوں نہ آپ سب سے میں بات طے کر لوں، تو پلیز آپ سب مجھے میرے لیے دعا کریں، بس دعا میں یاد رکھیں، کوشش کریں کہ میں اس ٹینشن سے بھی نکل جاؤں اور پھر سے بلاگنگ کروں، آپ سب سے باتیں کروں اچھی، تھوڑا ٹائم تو لگے گا، کچھ بھی اتنا بڑا صدمہ میں انسان رہتا ہے تو وقت تو لگتا ہے اس سے ابھرنے میں، نکلنے میں، تو تھوڑا وقت لگے گا انشاءاللہ جب اللہ پاک ہے ساتھ، جب اتنا کچھ ہمت کر کے برداشت کری ہوں تو یہ بھی کر لوں گی۔ بس مجھے نا میں بتا نہیں سکتی، بار بس ایک ہی خیال آ رہا ہے کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، بالکل بھی نہیں اچھا لگ رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے، جبکہ میری وہ چیز نہیں تھی جس کی تھی، کیا مطلب ان سے رشتہ بھی ختم ہو گیا، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اپنے سسر کو بہت مانتی تھی، وہ مطلب سسر نہیں تھے، وہ میرے پاپا ہی تھے میرے، سسر نہیں تھے، میں سسر ایک رشتہ تھا سسر کا، لیکن انہوں نے مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر مانا ہے، اور میں بھی ویسی عزت دی انہیں، تو ان کے لیے بہت خراب لگتا ہے مجھے، ان کی یاد بہت آتی ہے، میں بتا نہیں سکتی، یہ سب کچھ ہوا نا، اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ رہتے کاش نہ تو سب کچھ روک لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں بکھرتا، اگر میرے سسر ہوتے تو اللہ ان کو جنت دے، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔